بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ مظلوم جو لوگ ہیں، قیدی جو لوگ ہیں، جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہے۔ اور ایسے خواتین یا ایسے مرد حضرات جو کسی مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ایسی مشکلات ہیں کہ وہ الگ بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو پا رہے، کوئی ایسے قانونی مسائل ہیں ان کے لیے، تو ان کی آسانی کے لیے یہ آیت کریمہ ہے۔ اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو طلاق دلوانا یا گھروں میں ناچاکی پیدا کرنا۔ پہلے میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی تھی، تو اس میں کمنٹس میں مجھے غالباً انڈیا سے کسی محترمہ نے یہ کمنٹس کیا تھا کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے اپنے شوہر سے، تو ان کو طلاق چاہیے تو کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کر دوں کہ طلاق کے لیے کوئی بھی آیت کریمہ یا وظیفہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف طلاق کرانے کے لیے ہو، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ طلاق دینا جائز ہے، لیکن جائز کاموں میں اللہ کے ہاں سب سے مکروہ کام یہی ہے، اور یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ وہ خاندانوں کے بیچ دشمنیاں ڈالیں اور ان کو جدا کریں۔ بہت سے لوگ جادو کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، گھروں میں ناچاکیاں پیدا کرتے ہیں۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے یہ وظیفہ پوچھا ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر بسنے کی کوئی بھی صورت بنتی ہو، گھر بسانے کی کوئی صورت حال بنتی ہو، تو کوشش کریں سب سے پہلے صلح کی طرف قدم بڑھائیں تاکہ گھر چلے۔ لیکن انہوں نے جو حالات لکھے کہ ان کے شوہر مار پیٹ کرتے ہیں اور خرچہ جو ہے وہ جو گھر میں ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے باہر خرچ کراتے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کام بھی نہیں کرتے، نوکری وغیرہ بھی نہیں کرتے، بس ہر ٹائم پڑے رہتے ہیں، تو اس طرح کے حالات ہیں کہ گھر بسنے کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔ تو ایسے لوگ، یا پھر بعض دفعہ قانونی کو مسائل ہوتے ہیں کہ نکاح ہو گیا اور نکاح فارم میں کوئی ایسی شک یا ایسی کوئی شرط رکھ دی گئی کہ طلاق کی صورت میں آپ کو اتنا لاکھ یا اتنا کروڑ یا ایک پلاٹ یا کوٹھی یا اس طرح بینک بیلنس وہ آپ کو دینا پڑے گا، تو اس وقت تو لکھ دی، لیکن جب بعد کی جو زندگی ہوئی تو اس میں جا کے پتہ چلا کہ نہیں، اب جو ہے بسیرا نہیں ہو پا رہا، تو کئی لوگ مجبوریوں میں پھر وہ جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں دے سکتے، تو پھر وہ اس نکاح کو باقی رکھتے ہیں، مجبوری میں پوری زندگی اس طرح کاٹ دیتے ہیں۔ اس طرح کی کنڈیشن ہو، یا پھر اگر بعض دفعہ وٹا سٹا کی شادی ہوتی ہے کہ بھئی ایک گھر کی لڑکی دے دی اور اس گھر کے ایک لڑکی لے کے آ گئے اپنے گھر میں، تو ایک مطلب رشتہ دے دیا اور ایک کر لیا، تو اس طرح کی کنڈیشن ہو، اور پھر اس میں سے بعض دفعہ ایک رشتہ نہیں بستا، اس میں جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں، تو اس طرح کی کئی صورتیں موجود ہوتی ہیں جن میں شادی آگے نہیں چل پاتی، اور طلاق دینا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم طلاق دیں گے تو پھر ہماری ماں بیٹی جو ہے، بہن جو ہے وہاں سے آ جائے گی، تو وہ پوری زندگی سسک کے گزارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بنیادی طور پہ میں یہ آیت کریمہ بتا رہا ہوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن یہ ان لوگوں کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جو کسی کے گھر اجاڑنے کے لیے، طلاق دلوانے کے لیے ہی آیت کریمہ کا استعمال کریں، اور یا پھر ایسے لوگ کہ جو اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، کوئی مرد ہے، اس کی بیوی فرمان بردار ہے، ٹھیک ٹھاک گزارا ہو رہا ہے، چل رہی ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں نگاہیں رکھتے ہیں، اور پھر ان کا ارادہ جو ہے وہ شیطانی وسواس کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے جان چھڑا کے کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی استعمال بھی کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو حقیقتاً مجبور ہوگا وہی اگر صدق دل سے اس کا ورد کرے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بہتر راہ نکالیں گے۔ آپ اس آیت کریمہ کا ذکر بھی کریں اور اس کو لکھ کے بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر
کوشش ساتھ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جدائی سے پہلے وہ اسباب جو جدائی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور وہ حالات جس کی وجہ سے جدائی ہو رہی ہے وہ حالات ہی ختم ہو جائیں اور بہتر حالات پیدا ہو جائیں. ساتھ میں گھر بسانے کی دعا بھی کریں اور ساتھ میں اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ ورد کریں. تو انشاءاللہ یا تو گھر بسے گا، اور اگر بسنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اگر طلاق بھی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی والا مسئلہ ہوگا، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، مشکلات نہیں رہیں گی. تو وہ آیت کریمہ 13ویں سپارے کی آیت ہے، رکوع نمبر جو ہے وہ 5 ہے، اور سورہ کا نام سورہ یوسف ہے، جز نمبر 13 سورہ یوسف، اور آیت نمبر ہے 99 اور 100. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں. آپ اس کو تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے اسکرین پہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ میں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ بھی لیں اور پھر اس کو آپ ساتھ ساتھ میں پڑھیں اور اس کا اپنا تلفظ ٹھیک کریں. تو اس آیت کریمہ کو لکھ بھی لیں، اور جتنا زیادہ کثرت سے آپ اس کا ورد کریں گے اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. چلے میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. تو یہ آیت کریمہ تھی، سورہ یوسف کی 2 آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آپ اس کو صدق دل سے پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اور آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ جو بے روزگار حضرات ہیں یا خواتین ہیں جن کی جو نوکری کی تلاش میں ہیں اور ان کا یا کاروبار جو ہے وہ نہیں چل رہا یا نوکری نہیں مل رہی ہے، تو بہت سے کمنٹس جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں کہ یہ ہماری نوکری نہیں ہے تو ہمیں وہ کوئی وظیفہ بتائیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں روزگار کے لیے کچھ آیات کریمہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کرے. نئے آنے والے جو خواتین و حضرات ہیں جنہوں نے آج پہلی بار ہمارے چینل کو ہمارے پیج کو وزٹ کیا ہے، آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.